السلام علیکم ویورز. ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ 6 دا قائد's ویژن اینڈ پاکستان، قائد کا خواب اور پاکستان کی ریڈنگ وتھ ٹرانسلیشن کریں گے. سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دا تھیم آف دس یونٹ ود یو آل. اس یونٹ کا جو تھیم ہے اس میں قائد اعظم کی جو جد و جہد ہے اور جو قائد اعظم کا خواب تھا کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح ان کی یونٹی دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہریوں کے حقوق کیا ہیں اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک الگ ملک ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کا یا جو کنٹری پیپل ہیں ان کے کیا ڈیوٹی ہے اپنے ملک کے لیے. قائد کا یہ ویژن ہے اور خواب ہے پاکستان کے بارے میں جو اس یونٹ میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. So before starting the reading of this unit, let me tell you the glossary. اس کے glossary میں جو سب سے پہلا ورڈ ہے that is aptitude. اس کا مطلب ہے نیچرل ایبلٹی، قابلیت. دین ہے فنڈامنٹل، مطلب بیسک اور پرائمری پرنسپل، مطلب کہ بنیادی حقوق یا بنیادی اصول. انارمٹی کا مطلب ہے انارمسنس، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ. اوورویلمڈ اس کا سنونیم ہے افیکٹڈ ڈیپلی، جس کا مطلب ہوتا ہے شکست کھانا. پائیوٹ مطلب سینٹرل پوائنٹ، جس کا مطلب ہے مرکز. نیومرس مینی، اٹ مینس بہت زیادہ. اسٹرلنگ آف دا ہائیسٹ کوالٹی مینس حقیقی یا شاندار. ناؤ وی ول اسٹارٹ دا ریڈنگ آف دس یونٹ. سب سے جو فرسٹ پیراگراف ہے اس میں ہے ڈیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائم آف پاکستان's ایمرجنس، قائد اعظم محمد علی جناح undertook a country-wide tour. اب یہاں جو ورڈ ایمرجنس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ظہور پذیر ہونا، اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمز مطلب مشکل وقت، اور ڈیورنگ کا مطلب ہوتا ہے دوران. تو ہم اس سینٹینس کی میننگ یوں لیں گے کہ پاکستان کے ظہور پذیر اور مشکل وقت کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے ملک کا دورہ کیا. He aimed at raising people's spirit. ان کا مقصد تھا لوگوں کا جذبہ جگانا یا لوگوں میں جذبہ بیدار کرنا. Do not be overwhelmed with the enormity of the task. وہ کہتے ہیں کہ کام کی مشکل ہونے پر آپ کو شکست نہیں محسوس کرنی چاہیے. He said in a speech at Lahore. انہوں نے لاہور میں ایک جلسے کے خطاب میں یہ کہا There are many examples in the history of young nation. کہتے ہیں کہ نوجوان قوموں کی تاریخ میں بہت سے ایسی مثالیں ہیں building themselves up by sheer determination and force of character, which means انہوں نے اپنے مکمل ارادے اور کردار کی طاقت سے مطلب بہت سی چیزوں کو حاصل کیا. You are made of sterling material and second to none. آپ ایک سخت مادے سے بنے ہیں. اسٹرلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کا دل مضبوط ہو بہت زیادہ، جیسے کہ لوہے کا دل ہم کہتے ہیں. اینڈ سیکنڈ ٹو نن اس کا مطلب ہے کسی سے کم نہیں. کیپ اپ یور morale، اپنے جذبے کو اونچا رکھو یا اپنے جذبے کو بیدار رکھو. ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ، موت سے مت گھبراؤ. وی شوڈ فیس اٹ بریولی ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ اسلام. ہم اسے بہادری سے یا ہم اس کا بہادری سے سامنا کریں گے پاکستان اور اسلام کے وقار کو بچانے کے لیے. ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان. اپنے فرض پورے کرو اور پاکستان پر ایمان رکھو. اٹ ہیز کم ٹو سے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے. So in next paragraph, the entire journey of great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of Muslim unity and the oneness as a nation. اب اس whole line کی جو meaning ہے that is
عظیم رہنما کا تمام سفر برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی کوشش کرنا، جس کی بنیاد مسلمانوں کا اتحاد اور انہیں بحیثیت ایک قوم دیکھنا یا یکجا کرنا تھا. So this is the whole meaning of this paragraph. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand. انہوں نے پاکستان کے بارے میں اتنے سادہ لفظوں میں بات کی کہ ایک عام آدمی مطلب ایک ان پڑھ آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا تھا. We are a nation. ہم ایک قوم ہیں. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. انہوں نے یہ بات پاکستان کے بننے سے 3 سال پہلے کی. With our own distinctive culture and civilization. ہمارا ایک اپنا تہذیب، کلچر، civilization, language, literature, art and architecture, names, nomenclature, sense of values and proportion, legal laws, moral codes, customs, calendars, history, traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. So he said that کہ ہمارا ایک اپنا مخصوص کلچر ہے، اپنا ایک مخصوص سویلائزیشن تہذیب ہے، زبان ہے، لٹریچر ادب جسے ہم کہتے ہیں، اردو ادب، شاعری، آرٹ فن ہے، اور اس کے علاوہ ہماری اپنی فن تعمیر ہے، ہمارے اپنے نام ہیں یا نام رکھنے کے اصول ہیں. نومنکلیچر کہتے ہیں نام رکھنے کے اصول کو. ہماری اپنی سوچ، اپنے تناسب، اپنا اقدار ہے، ہمارے اپنے قانون ہیں، مورل کوڈز ہیں، کسٹمز ہیں، ہماری اپنے فیسٹیولز ہیں. کیلنڈر کا مطلب ہوتا ہے جیسے عید ہے، ہمارے اپنے تہوار ہیں، ہماری اپنی تاریخ ہے، ایپٹیٹیوڈ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے رواج ہیں ایکسیٹرا. مطلب ان شارٹ مختصر سے لفظوں میں ہمارا اپنا ایک مخصوص طرز زندگی ہے جو ہمیں دوسرے مذہب سے تبدیل کرتا ہے. So these were the words which he said in before the birth of Pakistan. So in next paragraph, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle. پاکستان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ کچھ اصولوں کی بنیاد پر تھی. یا ہم اسے یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو نظریہ پاکستان ہے وہ اس کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمز ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ ایک آزاد قوم ہے، انڈیپینڈنٹ نیشن ہے. نیکسٹ، any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. کوئی بھی ایسا اقدام جس سے ان کی سیاسی جو شناخت ہے اس کو جھنجھوڑا جائے گا تو یہ بہت سختی سے اس کی ممانعت کی جائے گی. قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف. قائد اعظم ایک شخص تھے مضبوط عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on Islamic principles would reform the society as a whole. وہ اس بات پر بہت ہی یقین سے یہ بات کہتے تھے کہ جب ایک نیا پاکستان ابھرے گا تو وہ اسلام کے اصولوں پر ہوگا. In his Eid message، اپنے عید کے پیغام پر ستمبر 1945 میں قائد اعظم نے کہا، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ، کہ اسلام ایک مکمل رابطہ حیات ہے. ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی، ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف، کلیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی. قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جو اسلام ہے وہ خواہ مسلم معاشرے کے لیے ہو یا زندگی کسی بھی طرز زندگی کے لیے مجموعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو، مطلب اکیلے ہو یا کلیکٹیولی ہو، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. دین ٹوڈے دا قائد پاکستان از فیسنگ نیومرس چیلنجز. آج جو قائد کا پاکستان ہے وہ بہت سے چیلنجز کو فیس کر رہا ہے، سامنا کر رہا ہے، مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. We have forgotten how much struggle the Muslim had made under the dynamic leadership of قائد اعظم محمد علی جناح. آج کا جو مسلمان ہے وہ یہ بھول گیا ہے کہ جو مسلمان جو پاکستان بننے سے پہلے جنہوں نے جدوجہد کی تھی پاکستان کے لیے، کہ انہوں نے قائد اعظم کی لیڈرشپ کے قائد اعظم کے ساتھ مل کر کتنی زیادہ مشکلات دیکھی تھی اس ملک کو بنانے کے لیے.
We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto. ہم اپنی آج کی مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں اگر ہم قائد کے سنہرے اصولوں پر کو فالو کریں، اس کو مانیں، لائک فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. اگر ہم یہ ایمان، عقیدہ، اتحاد، اس بات کو مانتے ہیں، ہم وی کین میک اوور نیشن اسٹرانگ، ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں بائی ریممبرنگ ہز ایڈوائس ٹو دا یوتھ. اگر ہم ان کی جو انہوں نے ایڈوائس دی تھی اپنے نوجوانوں کو، اگر اس پہ ہم اس کو فالو کریں، اس کو مانیں. اٹ از ناؤ اپ ٹو یو ٹو ورک اینڈ ورک. اب یہ آپ پر ہے کہ کام کریں اور کام کریں. اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، اور ہم جو کامیابی ہے اسے چھوئیں گے. مطلب اگر ہم کام کریں گے تو اب کامیابی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی. سو دس واز آل اباؤٹ ہز ایڈوائس ٹو دا یوتھ. Now we will look upon the block questions of this unit. سب سے پہلا کویشچن ہے why did the قائد have to take long tours during the early days of independence. مطلب جب ابھی ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اس کے شروع میں کیوں انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا تھا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان میں کیا ڈیفیکلٹیز ہیں. سو دیٹس وائی. اس کے علاوہ ہی وانٹیڈ ٹو ریز دا پیپل اسپرٹ، وہ لوگوں میں جذبہ بیدار کرنا چاہتے تھے. دیٹس وائی. سیکنڈ کویشچن ہے وائی ڈیڈ دا قائد وانٹ وننس آف دا ہول نیشن. قائد اعظم ایک قوم کیوں چاہتے تھے؟ قائد اعظم ایک قوم اس وجہ سے چاہتے تھے کیونکہ ہمارے جتنی بھی تہذیب، زبان، ہماری تہوار وہ سب ڈفرینٹ تھے. اس وجہ سے وہ ایک قوم چاہتے تھے کہ ایک قوم بنے، مسلمانوں کا ایک الگ ملک بنے. دین ہے آر وائی ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشن آف دا گریٹ لیڈر. کیا ہم آج اپنے قائد کے حساب سے کام کر رہے ہیں؟ نو وی آر ناٹ، بٹ وی شوڈ. واٹ از دا ریزلٹ آف نیگلیکٹنگ دا ایڈوائس آف قائد. اگر مطلب قائد کی جو ایڈوائس ہے اسے نیگلیکٹ، اسے اگنور کرنے کا آج ہم کیا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ جو ہمارا پاکستان ہے وہ بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، یہ ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ اب ہم اس کے کویشچن آنسر سالو کریں گے. اوکے. فرسٹ کویشچن ہے ہاؤ مچ کانفیڈینس ڈڈ قائد اعظم ہیو ان ہز نیشن. قائد اعظم کا اپنی قوم پر کتنا اعتماد تھا؟ سو اس کا آنسر ہے قائد اعظم ہیڈ گریٹ کانفیڈینس ان ہز نیشن. بہت زیادہ کانفیڈینس تھا انہیں اپنی نیشن پہ. ہی نیو دیٹ ہز پیپل ور میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل. وہ جانتے تھے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بہت پرعزم ہیں. ہی ہیڈ اسٹرانگ بلیو دیٹ دا پیپل آف ہز نیشن وڈ گیٹ یونائٹیڈ ٹو میک پروگریس اینڈ گین دیئر لاسٹ ڈگنیٹی. وہ یہ جانتے تھے، انہیں یقین تھا کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کی قوم کے، وہ یکجا ہوں گے اور کامیابی حاصل کریں گے اور اپنا کھویا ہوا وقار بھی حاصل کریں گے. سیکنڈ کویشچن ہے واٹ واز قائد's concept of our nation. ایک ہماری قوم کے بارے میں کیا کانسیپٹ تھا قائد کا؟ قائد's concept of our nation was the Muslim were a nation with their own distinctive culture, civilization and etc. etc. The whole answer is written here which we have read before in our reading. سو قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ ہماری تہذیب، تمدن، ہمارے جو قانون ہیں، ہمارے رواج ہیں، ہمارے تہوار، وہ ہماری تاریخ، یہ سب مختلف تھی. اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ہماری الگ ملک بنے. اس کے بعد ہے واٹ واز دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان ویو آف قائد اعظم. قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ The ideology of Pakistan in view of Qaidism was based on the fundamental principle that the Muslims were an independent nation. قائد اعظم اس سنہرے اصول پہ یقین کرتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک خود مختار قوم ہے اور ان کی اگر نیشنل اور پولیٹیکل آئیڈینٹی کو کوئی بھی ہرٹ کرے گا تو وہ ایک قوم بن کر ابھریں گے. فردر کویشچن ہے واٹ کین بی دا پاسبل سولوشن ٹو آر پریزنٹ پرابلم. ہماری آج کی مشکلات کیسے سالو ہو سکتی ہیں؟ بائی فالوئنگ دا ایڈوائس آف گریٹ قائد. اگر ہم اپنے قائد کی ایڈوائس کو فالو کریں گے تو ہم اپنی آج کی مصیبت کو
ختم کر دیں گے. سیکنڈ ہے ہاؤ کین وی بیکم اے اسٹرانگ نیشن. ہم اسٹرانگ نیشن کیسے بنیں گے؟ ہم اسٹرانگ نیشن ایسے بنیں گے کہ اگر ہم یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن شو کریں گے اور ورک کریں گے so then we will be succeeded. So this was all about today's video. I hope you have understood all the chapter of Qaid's vision and Pakistan. Thank you for watching the video.